تو آپ فرما رہے ہیں غریب نواز حبیب اللہ کہ ایک صادق مرید معرفت اور باطنی اصلاح کے ذریعے کمال حاصل کرتا ہے تو وہ اللہ کی قربت اور مقصد کو پا لیتا ہے اور وہ خلافت قبول کرنے اور ارشاد دینے کے لائق ہو جاتا ہے۔ تاہم اب دونوں بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیاری بات آ رہی ہے۔ تاہم although اگر سمندر میں مختلف لہریں ہوں، ڈفرینٹ ٹائپس آف ویوز، اگر سمندر میں مختلف لہریں ہوں تو یہ ناموں کی کثرت کو کم نہیں کرتی، یہ روح کے پھلنے کا راستہ ہموار کرتی ہے، جن سے روح تقویت پاتی ہے۔ غریب نواز ایک بات سننے کے لیے شیر، بھگیڑے، چیتے، ڈاکو، سانپ، بچھوؤں کا مقابلہ کرتے ہوئے پہاڑوں، سمندروں، ندیوں کو پار کرتے ہوئے جاتے تھے کسی صوفی سے ملنے کے لیے، اور معلوم ہوتا تھا وہ صوفی 40 سال سے کسی سے ملا ہی نہیں، 40 سال میں اس صوفی کے پاس کوئی گیا نہیں۔ اب وہ 40 سال صرف خدا کو دیکھ رہا ہے، نہ اس نے کھایا، نہ پیا، نہ بیٹھا، نہ سویا، نہ لیٹا، نہ باتھ روم گیا۔ اب غریب نواز پہنچ گئے، اللہ نہیں پہنچایا، اب اللہ کا دیدار 40 سال سے دیدار کر رہے ہیں۔ اب اللہ حکم دیتا ہے، اب جو ہے نا توجہ مجھ سے ہٹا لے، معین الدین آ گیا ہے، اب توجہ اس کی طرف مرکوز کر۔ خدا چاہتا ہے کہ میرے اولیاء کی طرف توجہ مرکوز کرو۔ اللہ تعالیٰ 2 کام کرتا ہے، ایک کام وہ درود پڑھتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ پڑھو، اور ایک کام کرتا ہے اللہ، یہ بھی حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے، کہ وہ کہتا ہے میرے اولیاء سے محبت کرو کیونکہ میں بھی کرتا ہوں۔ جبکہ نماز اللہ کا حکم ہے، روزہ اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، حج اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کرتا نہیں ہے، حکم دیتا ہے۔ اللہ نماز نہیں پڑھتا، وہ کیا کرے؟ کس کی نماز پڑھے؟ نہ وہ روزہ رکھتا ہے، کس کا روزہ رکھے؟ کس کا حج کرے؟ خود کا نہیں۔ اللہ نہیں کرتا، یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم کرو، لیکن جب درود کا آیا تو کہا میں کرتا ہوں تم بھی کرو، اور میں اپنے اولیاء سے محبت کرتا ہوں تم بھی کرو۔ یہ سنت اللہ ہے، درود پڑھنا اور اولیاء سے محبت کرنا۔ جو خدا والے ہیں، جن سے اللہ محبت کر رہا ہے اور ہمیں حکم دے رہا ہے محبت کرنے کا، جو کہ اللہ کی سنت ہے، تو ہم اللہ کی سنت ادا نہیں کریں؟ کیا پاگل ہو گئے تم لوگ؟ دیوانے ہو گئے؟ قرآن ہے یہ، اللہ منادی کرا دیتا ہے اور حکم نہیں دیتا، بلاتا ہے اپنے پاس، جبرائیل ادھر آؤ۔ کیا بولے؟ اللہ پاک کیا بات ہے؟ کیوں میرے اپنے پاس کیوں بلایا؟ بولے میں اپنے ولی سے محبت کرتا ہوں، فلانے ولی سے۔ اچھا اللہ، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو بھی محبت کر۔ بولے اچھا اللہ، میں بھی محبت کرتا ہوں، میں بھی محبت کرتا ہوں تیرے ولی سے۔ اب آگے کیا حکم ہے؟ بولے منادی کرتے پورے آسمان میں کہ اللہ سے محبت کرتا ہے اس بندے سے تم بھی کرو۔ حدیث بھی ہے، قرآن بھی ہے، آپ کو پڑھا بھی چکا ہوں۔ منادی کرا دیا آسمان میں، بولے اللہ پاک منادی کرا دیا آسمان میں۔ بولے اب زمین پر منادی کرا دے، جتنی میری مخلوق ہے 70,000 طرح کی، سب میں کہ میں سے محبت کرتا ہوں تم بھی کرو۔ اللہ 2 کام کرتا ہے، جو فرائض کے اوپر آپ اتنے اکڑ رہے ہو، پھول رہے ہو نا، اللہ وہ کرتا ہی نہیں، وہ تو حکم ہے اس کا۔ لیکن یہ اللہ کی سنت بھی ہے اور اس کا حکم بھی ہے، اور کہہ رہا ہے میں کرتا ہوں اس لیے تم بھی کرو۔ کیا؟ درود پڑھنا اور اولیاء سے محبت۔ تو یہ اس کا جواب ہے۔ تاہم اگر سمندر میں مختلف لہریں ہوں تو یہ ناموں کی کثرت کو کم نہیں کرتی، یہ روح کے پھلنے کا راستہ ہموار کرتی ہے۔ آپ کی روح پھلے پھلے اس کا راستہ صاف کرتی ہے۔ اب اس کی مثال دے رہے ہیں، جیسے کارپینٹر، اس کی مثال کارپینٹر، اگر یہ کم ہو، اسے اصل میں بارش کہیں گے، جیسے بارش کی طرح، جسے بارش کی طرح کہا جائے، جیسے بھی نہیں ہوگا، جسے ہوگا یہاں پر، جسے بارش کی طرح کہا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ اگر یہ کم ہو تو کہتے ہیں بھائی بوندا باندی ہو رہی ہے، یہی ہوتا نا بھائی، جب ہلکی بارش ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بوندا باندی ہو رہی ہے نا، بوندا باندی کہا جا سکتا ہے۔ جب یہ جمع ہوتی ہیں، بہت ساری بارش ہوتی ہے، تو اسے بارش کہا جاتا ہے۔ تھوڑی تھوڑی بوندا باندی ادھر ادھر ہوتی ہے تو کہتے ہیں بھائی بوندا باندی ہو رہی ہے، اور جب یہ گھنی گھنی ہوتی ہے تو اسے بارش کہا جاتا ہے۔ جب یہ جمع ہوتی ہیں
تو یہ ایک وسیع سمندر بن جاتی ہے. کیا بن جاتی ہیں؟ یہ سارے اولیاء، یہ سارے مریدین، یہ سارے مرشدین پوری دنیا میں جب انہیں جمع کر دیا جائے تو یہ کیا بن جاتے ہیں؟ اوشن بن جاتے ہیں. جیسے ہمیشہ میں آپ لوگوں کو سمجھاتا آیا کہ یہاں شرک نہیں ہے، ذات اللہ کی کبھی نہیں بدلتی، ذات لگایا ہوا نشان، ذات ہمیشہ بندے کی بدلتی ہے. جب آسمان سے بوند چلتی ہے تو وہ اس کی ذات ہوتی ہے بوند، لیکن جب وہ اوشن میں گرتی ہے تو اس کی ذات بدل جاتی ہے اور وہ اوشن کا حصہ ہو جاتی ہے. اس طرح بندہ خدا میں مل کر بندے کی ذات بدلتی ہے. خدا کی، اللہ تو اپنی جگہ ہوتا ہے، بس وہ خدا ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ یعنی صفات میں اللہ کی طرح ہو جاتا ہے، مگر ذات میں وہ کبھی اللہ ہو نہیں سکتا. سمجھ رہے ہو آپ؟ صفات میں وہ اللہ کی طرح ہو جاتا ہے، ذات میں نہیں ہو سکتا. کیونکہ اوشن ہوا کیوں؟ اوشن تو آلریڈی تھا. اب یہ جو ولی تھا ایک بوند تھا، لیکن اوشن میں گر گیا تو اوشن ہو گیا. اب اسے اللہ سے جدا نہیں کیا جا سکتا. پانی کی جو بوند ہے اس کو اوشن سے آپ الگ نہیں کر سکتے. آپ پہچان ہی نہیں سکو گے کہ بوند کہاں گئی. یہ تو اوشن نہیں لگ رہا، بوند تو لگ ہی نہیں رہی ہے. بوند کی تو پہچان ہی غائب ہو گئی. تو بندے کی تو پہچان ہی مٹ جاتی ہے، اور جیتے جی مٹ جاتی ہے. دنیا میں ہی بندے کی پہچان مٹ جاتی ہے، مرنے کے بعد جیتے ہی پہچان. اب جیتے جی ہی وہ خدا نظر آنے لگتا ہے. وہ بھی سنا ہوگا نا، بندے کی صورت میں مولا نظر آتا ہے، اٹھتا ہوا ہستی کا پردہ نظر آتا ہے. حضرت وارسی کا، ہمارے بیگم وارسی صاحب کا، تو اصل میں یہ شاعری ایک اتنی خوبصورت چیز ہے، جو چیز آپ پروز میں نہیں جان سکتے ہو پوئٹری میں جان سکتے ہو. چلیے اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو، کہ بہت سارے اولیاء کی کثرت یہ اچھی بات ہے، یہ اوشن بناتی ہے. چلیے اب ایک حدیث آپ کو پڑھ دیکھو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اولیاء کے پاس اپنا کوئی علم نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھو، یا تو وہ قرآن کی بات کرتے ہیں، یا حضور پاک کی بات، یا تو اللہ کی بات کرتے ہیں یا اس کے رسول کی بات کرتے ہیں. یعنی یا تو وہ قرآن کی بات کر رہے ہوتے ہیں یا پھر حدیث اور سنت. ان کا یہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے. یہ ان کا علم نہیں ہے جو میں پڑھا رہا ہوں، یہ اللہ رسول کی باتیں ہیں جو یہ بتا رہے ہیں، جو تم سے چھپائی گئی، ناپید کر دی گئی. اس نے 1400 سال محنت کی، اب 35 سال ہوئے اس کو کامیاب ہوگی، لیکن اگلے 35 سال میں واپس جانے والا ہے. کیونکہ اب چشتی واپس جاگ گئے، کیونکہ غریب نواز قطب المشائخ و بر و بحر ہیں. یعنی 18,000 عالم میں جتنا پانی اور جتنی زمین ہے، جتنی 70,000 طرح کی مخلوقات کے لیے رحمت للعالمین، یعنی رحمت ہیں. اب میں ایک حدیث پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کسی چیز کو پسند نہیں کرتا سوائے اپنے آپ کے. دوستو غور کرو، اس بات پہ غور کرنا ہے، اس حدیث پر بہت ہی مانے یہ آپ کے اندر باطنی صلاحیت کتنی ہے وہ بتائے گی کہ آپ نے اس کو کیسے لیا. اس بات کو دیکھیے، حضور کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے، اللہ کسی چیز کو پسند نہیں کرتا سوائے اپنے آپ کے، اور اللہ کا ذکر کرنے والا صرف اللہ کے ذریعے ہی ذکر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو پسند نہیں فرماتا سوائے اپنی ذات کے. اب اس چیز پہ غور کرو یار، اس چیز پہ غور کرو جو میں کہہ رہا ہوں پہلے سیگمنٹ پر. آپ پہلے سیگمنٹ پہ غور کرو جو حضور پاک نے فرمایا، اللہ کسی چیز کو پسند نہیں کرتا سوائے اپنے آپ کے. اور اللہ کی شان بھی یہی ہے، کیونکہ اللہ کے سامنے کسی کی کوئی ویلو ہی نہیں ہے، کسی کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. نہیں سمجھ رہا ہوں؟ غور کرو ذرا بات کو. پہلے سیگمنٹ پہ غور کر لو گے تمہیں پتہ چل جائے گا تم کتنے بڑے چشتی ہو، یا کتنے بڑے معرفتی ہو، کتنے بڑے صوفی ہو. اللہ کسی چیز کو پسند نہیں کرتا سوائے اپنے آپ کے، اور اللہ کا ذکر کرنے والا صرف اللہ کے ذریعے ہی ذکر کرتا ہے. جیسے حضور پاک نے فرمایا نا، میں نے رب کو دیکھا مگر رب کی آنکھوں سے. میں ذکر کر رہا ہوں اللہ کا، لیکن لسان اللہ سے، اللہ کی زبان سے ذکر کر رہا ہوں. وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. جب اس کا بندہ ذکر کرتا ہے، اللہ کہتا ہے آسمانی دنیا میں جتنے آسمانی دنیا ہیں، جتنی دیکھو میرا بندہ میرا ذکر کر رہا ہے.
اللہ اس کا ذکر کرتا ہے. دیکھو میرا بندہ میرا ذکر کر رہا ہے. تاہم ایک سچا عارف، ٹرو عارف کو جس کو گنوسس حاصل ہو اس کو مسٹک کہیں گے. ٹرو مسٹک، ایک سچا عارف اور راہ کا سالک جو ابھی پاتھ پر ہے، منزل پہ نہیں پہنچا، ٹریولر ہے نا. ایک سچا عارف یعنی ٹرو مسٹک اور راہ کا سالک جو عالم ملکوت سے آگے بڑھتا ہے. ناسوت سے بڑھ گیا، ملکوت سے ہی بڑھ گیا، دوزخ، جہنم، جنت، حورے پورے سب پیچھے. چلو یہ سب مخلوق ہے، مجھے مخلوق تھوڑی چاہیے یار. جنت تو مخلوق ہے، میں کیا کروں گا اسے لے کے؟ حورے تو مخلوق ہے، میں کیا کروں گا انہیں لے کے؟ اب آپ سنو غور سے. ایک سچا عارف اور راہ کا سالک جو عالم ملکوت سے آگے بڑھتا ہے. کدھر؟ جبروت کی طرف. نان کریشن ختم، نان کریشن. جب وہ آگے بڑھتا ہے ناسوت اور ملکوت سے باطنی اصلاح اور استقامت کے ذریعے زیادہ علم حاصل کرتا ہے.